رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 11 سے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، اور اللہ نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، کم سب سے خطاب تمام انسانوں سے، من سے، ترابن مٹی، ثم پھر، من نطفتن، پھر نطفے سے، ثم پھر، جعلکم، بنایا تم کو، یہاں بھی کم سب مخاطب ہیں، تمام انسان مخاطب ہیں، پھر بنایا تم کو، ازواجا، جوڑے جوڑے، ازواج تمہیں بنایا، وما، اور نہیں، تحملو اٹھاتی یا حاملہ ہوتی، من انثا، من انثا کوئی عورت، انثا مؤنث سے اصل میں تو ہے، تو یعنی عورت، یا یہ کہ کوئی بھی مادہ، ولا، اور نہیں، تدعو یعنی جنتی، پیدا کرتی، الا، مگر، بے علم ہی، بھی یعنی ساتھ، علم ہی اس کے، ہوئی کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف، بے علم ہی یعنی اس کے علم سے، مگر اس کے علم سے، مگر اللہ کے علم سے، وما، اور نہیں، یعمرو، عمر دی جاتی، من معمرن، عمر والے کو، کسی بھی عمر پانے والے کو، ولا، اور نہیں، یونقص نقص کمی ہونا، یونقص کمی کی جاتی، من عمرہ، اس کی عمر سے، ہی کا اشارہ اس شخص کی طرف جس کی عمر کی بات ہو رہی ہے، من عمرہ، الا فی کتاب، مگر کتاب میں، یعنی وہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہے، ان، بے شک، ذالک، یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، آسان ہے۔ ابھی آیات، یہ جو آیت ہے جیسے شرک کی تردید میں ہے، وہی آیات شروع ہو رہی ہیں جس میں مسلسل توحید کے دلائل اور شرک کی تردید کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو بات یہاں پہ شروع ہوتی ہے انسان کی پیدائش سے، کہ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور یہ کہ کس طرح مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے ازواج بنائے۔ اب یہ اصل میں تو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جسے ہمیشہ سے مشرکین مانتے چلے آ رہے ہیں۔ پتہ ہے شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، لیکن یہ بات بھی پتہ ہی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اور کس طرح سے پیدا کیا۔ اب سب سے پہلے جیسے من ترابن کہا گیا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، ویسے بھی سوچیں تو انسان کے جو اجزاء ہیں جسم کے، وہ تمام وہی ہیں جو مٹی میں موجود ہیں۔ تو ایک طرح سے ہم خود بھی اصل تو مٹی کے ہی بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مختلف شکل و صورت عطا فرما دی، مختلف جسم عطا فرما دیا۔ تو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر من نطفت، یعنی نطفے سے، اس پانی کے ایک حقیقت قطرے سے کس طرح سے نسل چلائی، آگے نسل کے بڑھنے کا انتظام کیا، اور انسان پیدا کیے اس نطفے سے، اور پھر ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں ازواجا، جوڑے جوڑے بنا دیا۔ وہ ایک ہی پانی کے وہ قطرے سے دو مختلف قسم کے ایسے جوڑے جو آپس میں ایک یکساں بھی ہیں، مختلف بھی ہیں، دونوں مل کر ایک پیئر بناتے، ایک جوڑا بناتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ نے کیا۔ اب یہاں اصل توجہ اس بات پہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو کرنے والا ہے، جس نے اس طرح سے تمہیں مٹی سے پیدا کر دیا، ایک انسان بنا کے کھڑا کر دیا، پھر کس طرح نسل اس کی چلائی، پھر ازواج کے پیدا ہونے پہ غور کرو، اور کس طرح سے وہ سب کچھ بنا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جیسے رزق، اولاد اور عمر وغیرہ کے معاملات کیوں دوسروں کے سپرد کر دے گا؟ اسی کے لیے اکثر شرک کر رہے ہوتے ہیں نا انسان۔ اور جس خدا نے جس نے اب تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی سے بنا سکتا ہے، جو پانی کی ایک بوند سے تمہاری نسل چلا سکتا ہے، تمہیں ازواج کی صورت میں آباد کر سکتا ہے، کیا وہ تمہارے رزق، تمہاری اولاد، تمہاری عمر کے معاملات سر انجام نہیں دے سکتا؟ تم ان چیزوں کے لیے دوسرے آستانوں کے محتاج کیسے بن سکتے ہو؟
تم دوسروں پہ کیسے اس کے لیے بھروسہ کر سکتے ہو؟ اس کے لیے توجہ دلائی جاتی ہے کہ وما تحملو، اور نہیں تحملو تو اٹھاتی، حاملہ ہوتی، من انثا کوئی انثا، کوئی یہاں پہ عام بات ہے، تمام انسان ہی نہیں بلکہ جو بھی کوئی جانور، کوئی حشرات الارض ہوں کہ کوئی اور جو قسم کے جانور ہوں، ہر ایک ہی جو جس کے پاس بھی جو حمل اٹھا رہی ہے، وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے کہ حمل میں کیا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ ولا تداؤ، اور جو وہ جانتی ہے، جو ایسا پیدا ہوتا ہے، جو چیز پیدا ہو، کس کی کیسی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، زندہ رہے گی یا نہیں رہے گی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا۔ اور اسی کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، وہمی انسانوں کو اکثر جیسے شیطان بڑی آسانی سے جیسے سمجھے استانوں، قبروں اور مزاروں کی طرف راغب کر دیتا ہے نا۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہو، یا لڑکے کی خواہش ہے لڑکا نہیں ہو رہا، یا پیدا ہوتی ہے زندہ نہیں رہتی زیادہ دن، تو کیسے آسانی سے انسان اس شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا۔ تو ان سب تہمات کی تردید ہو رہی ہے نا، کہ ہر عورت ہی نہیں بلکہ ہر انثى، ہر مادہ کیا جننے والی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہنے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے سب کچھ اللہ کے مرضی سے ہی ہو رہا ہے، اس کے حکمت، اس کے علم کے ساتھ یہ سب کام ہو رہے ہیں کہ کون سی اولاد زندہ ہوگی یا نہیں رہے گی، صحت مند ہوگی، بیمار اور معذور ہوگی، لڑکا لڑکی، سب کچھ اس کے علم، اس کے اختیار میں ہے، اور سب کچھ اس کے اپنی قدرت سے، اس کی حکمت کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی اور اس کی توحید کی، اس کی قدرت اور حکمت کی دلیل بھی سمجھ میں آتی ہے نا۔ شرک کی تردید تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ہمیں خود بھی اپنے جیسے سمجھ میں آتا ہے ہمارا رب کیسا ہے، کیسی قدرت اور حکمت رکھنے والا ہے، کیا کچھ اس کی صفات ہیں، اسی پہ اگر غور بھی کریں گے پیدائش پہ انسانوں کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اور بھی کیسے قدرت اور حکمت کا اندازہ ہوتا ہے نا۔ کبھی بھی سوچے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو گئے ہو، کوئی لڑکی نہیں ہو، کسی بستی تک میں، کسی ایک چھوٹی سی جگہ میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا نا کہ صرف لڑکے ہی رہ گئے ہوں یا صرف لڑکیاں ہی رہ گئی ہوں۔ کبھی جانوروں تک میں بھی ایسا نہیں ہوا نا۔ کس طرح ایک خاص ترتیب اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس کے آگے نسل چلنے کا بھی اہتمام ہوتا رہتا ہے نا۔ انسان اگرچہ اس میں فساد پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی آج تو لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے خواہ یہ بیلنس خراب ہو بھی کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ تو پھر بھی اپنے مخلوق کو سنبھالے ہوئے ہے نا۔ ان کے مخلوق کو، ان کے تمام معاملات کو وہ سنبھالنے والا ہے، اس پہ انسان بھروسہ رکھے نا۔ وما یعمر، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اور نہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے اوپر بات ہو رہی تھی وما تحمل، نہیں اٹھاتی کوئی انسا، اسی طرح وما یعمر، نہیں اور نہیں عمر دی جاتی، من معمر، کسی عمر والے کو، ولا ینقص، اور نہ کمی کی جاتی ہے، من عمرہ، اس کی عمر میں، اور الا فی کتاب، مگر اس کتاب میں، جس طرح اوپر کہا گیا تھا الا بعلمہ، اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے الا فی کتاب، وہی بات ہو رہی ہے اصل میں کہ وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اس کی کتاب میں ہی ہے۔ اس کے دوسرے الفاظ میں یہاں یہ بات ہوئی کہ وہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے نا۔ اب یہاں یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جس شخص کو جو بھی عمر نصیب ہوتی ہے، یا اس عمر میں جو کمی بیشی ہوتی ہے، وہ سب خدا کے علم اور اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ اللہ کے علم سے ہے، جس طرح اوپر کہا گیا کہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ کمی بیشی ہوگی وہ بھی اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے نا، کہ کتنی کس کو عمر دی جائے، اور یا کس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، کس کو کم کر دیا جائے، وہ سب بھی ایک جیسے عظیم کتاب میں درج ہے، محفوظ میں سب کچھ محفوظ ہے۔ اب یہ کہ عمر کا کم ہونا اور گھٹنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی عمر دی جائے، عمر دے کے ہی پیدا کیا گیا۔ لیکن بخاری مسلم اور ابو داؤد میں آنے والی ایک حدیث، حضرت انس بن مالک کی روایت کو دیکھیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ صلہ رحمی کی تاکید کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ترغیب دلانے کے لیے بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی رزق میں وسعت بھی ہوتی ہے اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے، جو صلہ رحمی زیادہ کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح کمی کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت اکثر انبیاء نے یہ بات کی اپنے قوم سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے قوم سے کہنا سورہ نوح میں جو آتا ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، یہ کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں مہلت دے گا ایک اجل مسمی تک، ایک خاص مدت تک، تمہیں وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ تو یعنی عمر بڑھ بھی سکتی ہے، گھٹ بھی سکتی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلے عذاب بھیج دے، بلا لے، یا صلہ رحمی کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا دے عمر کو، لیکن وہ سب کچھ بھی کتاب میں درج ہے، اللہ کو معلوم ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہی ہے، کوئی انسانوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جیسے انسان سمجھ رہے ہوں کہ آج کوئی بہت ہی طب میں ترقی کر لی ہے اور بہت سے علاج ڈھونڈ لیے ہیں اور اس کی وجہ سے عمر بڑی ہو جائے، وہ سب کچھ بھی اللہ کے پاس کتاب میں درج ہے۔ کون سے زمانے میں کون سے طریقے انسان اختیار کرے گا، کس طرح ان کی عمر میں اضافہ ہوگا، کس طرح ان کی عمر میں کمی ہوگی، وہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے۔ پوری آیت کو اگر دیکھیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے یہ کہ موت اور زندگی اور پھر زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، اس کا گھٹنا بڑھنا، کمی ہونا، صحت تندرستی، ہر چیز کا مالک وہی ہے نا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کی مدد کا محتاج نہیں ہے نا، کہ چاہے وہ اولاد کے معاملے ہوں یا عمر کا معاملہ ہو یا کچھ اور کا، بلکہ خود ساری مخلوق کا فردن ہر ایک کے ہر معاملے کا انتظام کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ جس طرح اللہ فی کتاب کہا جا رہا ہے، کتاب میں لکھا ہے، صرف لکھا ہی نہیں ہے نا، بلکہ وہ سب کچھ وہی کرنے والا ہے، اور وہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ اس کے لیے بالکل آسان ہے، کوئی اس کے لیے اس میں مشکل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے، مشرکین کے لیے بھی وہی بات تھی اور ہم سب کے لیے بھی، وہ یہ کہ اپنی ہر حاجت کے لیے انسان اپنے رب ہی کو پکارے، اسی سے امیدیں رکھے، ہر مصیبت سے اسی سے پناہ مانگے، مصیبت میں مبتلا ہے تو اس سے نجات کے لیے آنے سے پہلے اس سے پناہ مانگنے کے لیے ہر ایک کے لیے اپنے رب ہی کو پکارے نا۔ یہ اصل بات تو اسے سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سب کچھ علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر آگے پھر ایک اور پہلو سے شرک کی تردید ہو رہی ہے، آیت نمبر 12، وما اور نہیں، یستوی البحرانی، برابر دو دریا، بحران جو ہے بحر کا تثنیہ، دو کی جمع، بحر جیسے سمندر، دریا، تو اس کے دونوں برابر نہیں ہیں، یعنی اصل مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی نہیں بن جاتے، دونوں بالکل ایک جیسے نہیں ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ دونوں مختلف کس طرح سے ہیں وہ آگے بتایا بھی جا رہا ہے۔ ہاذا، یہ عذبن میٹھا، فراتن پیاس بجھانے والا، سائغن خوشگوار، شرابہ اس کا پینا، وہذا اور یہ ملہن کھاری، اجاجن کڑوا، ومن کل اور ہر ایک سے، تأکلون تم کھاتے ہو، لحمن طرین، لحم گوشت، طرین تازہ، وتستخرجون اور تم نکالتے ہو، ہلیتن ہلیہ زیور، تلبسونہا تم پہنتے ہو اس کو، وترل اور تم دیکھتے ہو، الفلک کشتی، فیہی اس میں، مواخرہ پھاڑتی ہے، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہاں پہ اس آیت میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ کائنات میں، پوری جو اللہ کی کائنات ہے اس میں قدم قدم پر ہم دیکھتے ہیں کہ ازداد کہیں تو ضد کی جمع سے ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ چیزیں نظر آتی ہیں نا،
اور جب یہ اس طرح کی چیزیں انسان دیکھتا ہے بالکل ایک دوسرے سے مختلف، ایک اپوزٹ، تو کیا کرتے رہے انسان؟ ہر ایک کے جیسے مختلف دیوتا قرار دیتے رہے نا۔ اب قرآن میں ان چیزوں کی طرف بار بار اشارے کیے گئے کہ انسان ان پر غور کرے اور دیکھے کہ چیزوں کا ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی مختلف ارادے کار فرما ہوں، مختلف انہیں حکم دینے والے، ان کو چلانے والے مختلف ہوں، بلکہ ان چیزوں پر جب انسان غور کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہری تضاد ہے، ظاہری اختلاف ہے، دو بالکل مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں اوپر سے، لیکن کس طرح وہ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں باہم کیسی سازگاری پائی جاتی ہے۔ بہت ساری مثالیں دنیا میں ہیں جو قرآن میں ہم سمجھتے بھی رہے ہیں، قرآن میں اشارے بھی ہوئے، اور اس آیت میں اب یہاں میٹھے اور کھارے پانی کی مثال سب سے پہلے دی گئی۔ اگلی آیت میں دن اور رات اور سورج اور چاند کی بات ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح مل کر ایک دوسرے کے تعاون سے جیسے کائنات کو بہترین طریقے سے چلانے کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس پہ غور کریں کہ انسان کو کس طرح اپنے پینے اور استعمال کرنے کے لیے میٹھا پانی پسند آتا ہے نا۔ یہاں کہا جا رہا ہے ھذا عذب فرات، بلکہ اس سے پہلے اس پہ وما یستوی البحران پہ غور کریں کہ اور نہیں دونوں دریا برابر، یعنی کیسے دو دریا، دو مختلف قسم کے پانی اس دنیا میں موجود ہیں، اور ایک پانی میٹھا شیریں اور دوسرا بالکل کھاری اور کڑوا، اور دونوں آپس میں جیسے ٹکراتے بھی ہیں کتنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کھاری سمندر میٹھے پہ غالب آ جائے یا اس کو کھاری بنا دے، یا شیریں سمندر کھاری کے مزاج کو بدل دے، بلکہ سوچیں تو کیسے سمجھ میں آتا ہے نا کہ ایک بالا تر قوت اللہ تعالیٰ کے قدرت سے کیسے وہ دونوں ٹکرانے کے باوجود اپنے اپنی حدود کے پابند رہتے ہیں۔ اور قرآن میں دوسری جگہ بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا، سورہ نمل میں بھی وہ بات آتی ہے، سورہ رحمان میں کہا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے چھوڑے دو دریا، دونوں باہم دیگر ٹکراتے، یلتقیان ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، ٹکراتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے بینہما برزخ، دونوں کے درمیان برزخ ہے، اوٹ ہے۔ وہ اوٹ کیسی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ ایک لگایا ہوا ہے، لا یبغیان ایک دوسرے کے اوپر نہیں آتے، ایک دوسرے کو حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اور پھر اس پہ غور کریں تو پھر یہ دونوں تضاد اور اختلاف مل کر کیسے ایک بالا تر مقصد پورا کر رہے ہوتے، دونوں ہی سے انسان سوچے کیسے وہ لمبے لمبے جو بحری سفر ہوں ان میں تازہ گوشت حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جہاں ویسے حاصل کرنا مشکل ہونا، اور کہ نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اس کے لیے اپنی زینت کے لیے بھی دوسری چیزیں حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں جیسے کہا جا رہا ہے ھذا عذب فرات، عذب کا جو لفظ ہے الفاظ پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں، میٹھا اور خوشگوار کے لیے جیسے الفاظ آ رہے ہیں نا، عذب کا جو معنی ہے میٹھا اور خوشگوار پانی، اور عذب کا لفظ ویسے وہ ہے جس میں ایک ہی لفظ ایک ہی روٹ ورڈ ہوتا ہے، بہت دو مختلف قسم کے معنی بھی ہوتے ہیں نا۔ عذاب کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، اس کا روٹ ورڈ یہی ہے عین دال پہ، اور یہ کہ عذبن میٹھا اور خوشگوار پانی، اور فرات جو ہے وہ جو سمندر کو بھی کہتے ہیں، ایک دریا کا نام ہمیں پتہ ہے، دجلہ اور فرات کو فراتان کہا جاتا ہے۔ تو اور اسی سے جیسے فرت الماء جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پانی کا بہت میٹھا اور خوشگوار ہونا، تو فرات کہنے سے جیسے سمجھ میں آتے ہیں زیادہ میٹھے اور خوشگوار کے ساتھ زیادہ مقدار میں پانی کا بھی تصور آتا ہے۔ تو یہاں ھذا عذب فرات کہنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے وہ میٹھا اور کتنا اللہ تعالیٰ نے پانی مہیا کر رکھا انسانوں کے لیے، اور پھر اس کی صفت اور ایک آتی کہ سائغ شرابہ، سائغ کا جو لفظ ہے سین واو غین، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے پینا، کسی جیسے مشروب کا آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اترنا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا غٹ غٹ کر کے پی جانا،
تو بہت ہی آسانی سے، کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی مشروب، اب جیسے کھاری پانی پینا چاہیں تو وہ حلق سے ہی نہیں اترے گا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف ایسا پانی عطا کیا جو کتنا خوشگوار پینے میں ہے نا، کبھی اس سے دل نہ بھرے، ہم کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کو پینا مشکل لگے، ہمیشہ انسان اسے پینے کے لیے تیار ہو، اور جب بھی یہ آسانی سے اتر جائے تو اس کو اسی سے ساغیہ جو ہے وہ خوش مزہ شربت یا مشروب کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں اشارہ ہو رہا ہے، اللہ کی نعمت بھی سمجھ میں آتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی کہ ٹھنڈا میٹھا پانی، خوشگوار پانی جو آسانی سے انسان پی سکے وہ مہیا کیا، اور اس سے اتنا کئی گنا زیادہ پانی کھاری بھی اسی دنیا میں موجود ہے، اسی زمین پہ موجود ہے، اسی زمین کے اندر تک بھی تو وہی دونوں پانی چل بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل وہ والا پانی کیسا، وہادہ ملحن اجاجن، اس کے لیے الفاظ آتے ہیں، ملحن کا جو لفظ ہے کہ بہت ہی جیسے کڑوا پانی، نمکین پانی کو کہا جاتا ہے، اور اجاج ایسا پانی جو نمکین کے ساتھ کڑوا بھی ہو، سخت کھاری، تو اس کو دوسرا ملحن اجاجن، سمندر کے پانی کو سوچیں تو بالکل وہی صفت سمجھ میں آئے ملحن اجاجن کی، کہ سخت کھاری یہاں تک کہ کڑوا لگنے والا پانی، وہ پانی ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ پانی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے میٹھے پانی کو بھی ہمارے لیے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ اوپر اس کے نہیں آ سکتا، وہ اس پہ غالب نہیں آ جاتا، وہ اسے اپنے اندر نہیں لے لیتا، بلکہ وہ دونوں پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا۔ انسان کے لیے کیسی جیسے بہترین نعمت اللہ تعالیٰ نے مہیا رکھی، اور کھاری پانی اگرچہ وہ برا بھی لگ رہا ہو، پیا نہیں جا رہا ہو، لیکن اس میں بھی کیا کچھ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی۔ اس کے اگر سوچے وہ کھاری پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ دنیا میں نہیں ہو تو زندگی آج اس طرح سے نہیں چل سکتی جیسے آج چل رہی ہے۔ اس کے ایک فائدے کی طرف تو یہاں اشارہ بھی کر دیا گیا کہ کس طرح وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ کس طرح تم کھاتے ہو اس سے تازہ، لحمن طریًّا کہا جا رہا ہے، تازہ گوشت۔ زمین پہ بھی انسان جانور کو شکار کرتا ہے، شکار کرنے میں بھی ایک تو زیادہ جو محنت ہوتی ہے، اور پھر ذبح کرنا، اس کو نکالنا گوشت، اور اس کو پھر اس گوشت کو حاصل کر کے پھر پکانا، اس کے مقابلے میں انسان خواہ کسی سفر پر بھی ہو، بحری سفر میں ہی ہو، بھی سمندر میں ہو، دریا کے کنارے سے چل رہا ہو، ہر طرف ہر جگہ اسے بالکل تازہ، جیسے گھر سے لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہیں بالکل تازہ تازہ تیار گوشت مل رہا ہو، نکالو اور پکا لو، تو وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اور بھی کیا کچھ اس کے سمندر کے اندر اللہ نے پوری تمام مخلوق کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، پوری کتنی مخلوق اس کھاری پانی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، اس سمندر پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کتنے جانور اس میں پیدا ہو رہے ہیں، جانوروں کے لیے اور جانور کتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور اوپر پرندے تک اس پہ کتنے ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور اس پہ ان کی زندگی چل رہی ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ صرف جو انتہائی ضروری چیز ہے جو غذا ہے، اس کے علاوہ پھر تستخرجون حلیۃ، اور تم اس سے نکالتے ہو، انسان کے ذوق اور شوق کی چیزیں بھی موجود ہیں اس میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے عطا کر دی۔ حلیہ کا جو لفظ ہے کہ حلیون کی جمع حلیو ہے، اور حلیہ کے معنی ہوتے ہیں جیسے آراستہ ہونا، اور حلیہ اس سے زیور کو کہتے ہیں۔ تو اب موتی، مونگے وغیرہ جو انسان سب نکالتا ہے، بعض دریاؤں سے ہیرے اور سونا تک بھی نکال رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب یعنی ذوق کی چیزیں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے عطا کر دی۔ اب یہاں پہ جو تلبسونہا کہ تم ان کو پہنتے ہو، ان زیورات کو تم پہنتے ہو، اشارہ اب یہاں پہ اگرچہ کیا گیا میٹھے اور کھارے پانی کی طرح، لیکن اسی سے ہم یعنی ایک مثال ہے نا ایک طرح سے، اب اسی مثال سے ہم دنیا کی اور بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ کتنی ہی چیزیں ہیں دنیا میں جو ہمیں بہت مرغوب ہوتی ہے، اور دوسری چیزیں ایسی بھی موجود ہیں جو بہت ہی مشکل، بہت دشوار اور بہت جیسے سخت محسوس ہوتی ہیں نا۔ اب وہ خواہ انسانوں کے مزاج ہوں، ان سے ہمارا رشتہ ہو، رشتے بھی کچھ کیسے میٹھے رشتے ہیں، کتنے محبوب رشتے ہیں، کچھ نہیں پسند آنے والے، مختلف قسم کے حالات ہیں، لیکن ان سب میں
انسان کے لیے بہرحال فائدے پوشیدہ ہے نا. مشکل حالات بھی ہوں تو سوچیں کیسے انسان کی صلاحیتیں جلا پاتے ہیں. مخالفت کرنے والے لوگ ہوں، تنقیدیں کرنے والے ہوں، وہ بھی کس طرح جیسے انسان کو نکھار دیتے ہیں نا، ان کی ایک ایک جیسے خرابی کو ان سے دور کر دے تنقید کر کر کے. اور اسی طرح اور بھی بہت سی ناگوار نظر آنے والی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس سے پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کے لیے انسان شکر گزار ہو، اللہ کی قدرت، اس کی حکمت کو پہچانے. ہر طرح کے حالات، ہر طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہی ہمیں عطا کی ہوئی ہے نا. جو مشکل بھی حالات ہیں وہ بھی اس کی رحمت سے ہی عطا کیے گئے نا. بے حساب مثالیں یاد آ سکتی ہیں آپ کو بھی، اپنی زندگی میں سوچ سکتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے، غور کریں تو لگتا ہے جیسے درد ہے یا سر درد ہے یا کوئی اور جسم کا درد ہے، سخت تکلیف دہ ہوتا ہے نا. اس کے لیے درد کی تکلیف آسان نہیں ہوتی، کتنی دشوار ہے، کتنی مشکل لگ رہی ہوتی ہے. لیکن اس درد میں کتنی اللہ نے ہمارے لیے رحمتیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہے نا. اکثر میں تو سوچتی ہوں جیسے اگر سر درد نہیں ہو، انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ کیا اس کے جسم میں ہو رہا ہے نا. بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، وہ اتنا نمک اسے کھانا نہیں چاہیے تھا، کون سے یعنی بیماری کا اسے علاج کرنے کی ضرورت تھی، اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. اس درد کی وجہ سے انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، غور کرتا ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کرواتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اپنے غذا کا خیال کرتا ہے، سبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے نا. تو کس طرح سے جو دشوار اور مشکل چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے بھلائی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا. پھر جیسے کہا جاتا ہے وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتی کو، فیہ، اس میں، مواخرہ، پھاڑتی ہے. مواخرہ کا لفظ ہے، اور روٹ ورڈ جیسے میم خارا، مخارا کے معنی ہوتے ہیں جیسے پانی کا کٹاؤ، اس کو چیرنے کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کشتی کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ اور سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کشتی پانی کو چیرتی ہوئی، بلکہ آواز کا بھی تھوڑا مفہوم ہوتا ہے اس میں کہ ایسے چیرنا جیسے آواز بھی آ رہی ہے نا. تو تم دیکھتے ہو کہ کس طرح کشتی پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے. تو وہ بھی کیسی اللہ کی قدرت اور حکمت ہے نا، کیسے قوانین اس نے بنائے، اس سب میں کیا کچھ ہے نا. کس طرح ایسی چیزیں پیدا کی جو ہلکی ہوں، جو اوپر پانی کے چل سکیں، پانی نیچے بھاری پانی ہے اس کے اوپر آسانی سے وہ چلتی رہے تو کشتی، اور اس کے ذریعے سے پھر انسان کے لیے کتنے فائدے ہیں. اس کے ایک فائدہ یہاں بتا دیا جاتا ہے کہ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل. اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے، اسی طرح جو بات اوپر سے چلی آ رہی ہے اس میں غور کریں تو وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ کہیں تو کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ حالات ہر طرح کے ہوتے ہیں، سرد اور گرم حالات، میٹھے اور کھاری قسم کے حالات. ان سب میں ہماری زندگی کی کشتی جو ہے وہ اپنا راستہ بنا کر چلتی چلی جاتی ہے. آگے راستہ مل رہا ہوتا ہے ان سب میں، اس کی کشتی کو، جو ہماری زندگی کی کشتی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے نا. اور پھر لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ اس آیت سے ہمیں اصل کیا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سب تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اور اس کا بھی نتیجہ کیا ہونا چاہیے. تشکرون، تم شکر کرو، تم شکر گزار بنو. ہمیں اللہ کا شکر گزار بننے کی ضرورت ہے. اس کو ذرا سا منہ پہ کھاری پانی لگ رہا ہے، اس سے بدمزہ ہو کر اللہ کی ناشکری نہ کرنے بیٹھ جائے انسان. حالات تھوڑے سخت ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کا ناشکر گزار نہ بن جائے، بلکہ ان سب پہ غور کرے، اور اس کے غور کرنے کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ کے شکر میں اضافہ ہو، تم شکر گزار بن جاؤ نا. پھر آیت نمبر 13 میں کہا جاتا ہے، موضوع تقریباً وہی چل رہا ہے، دو مختلف جیسے چیزوں کی طرف اشارے ہو رہے ہیں. کائنات میں کیا کچھ تضاد ہے، اور تضاد اور اختلاف باہم کس طرح مل کر پوری کائنات کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، اس طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے. یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو،
کل یجری ہر ایک چلتا ہے لأجل مسمى ایک وقت مقرر تک. ذالکم اللہ یہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب لہ الملک اسی کا ملک اسی کی حکومت ہے. والذین اور جو لوگ تدعون تم پکارتے ہو من دونہ اس کے سوا ما یملکون نہیں وہ مالک ہیں من قطمیر کے کھجور کی کھٹی پہ جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں ہیں. ایک پر ایک کہہ کے ایک چھوٹی سی ذرا سی بھی چیز کے وہ مالک نہیں ہیں. اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے جیسے دن اور رات کی طرف. اس کے لیے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ کیسے جو دن اور رات ہمارے سامنے جو منظر آتا رہتا ہے نا, یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل, رات داخل ہو رہی دن میں رات جو ہے وہ دن میں داخل ہو رہی. مغرب کا وقت کو سوچیں, اس کے مغرب کے بعد کا کیسے اندھیرا آہستہ آہستہ, ابھی روشنی بھی ہے اور اندھیرا اس میں داخل ہو رہا ہو, جیسے رات اس میں گھسی چلی آ رہی ہو. اور اسی طرح صبح کا منظر یاد کریں, ایک طرف روشنی ہے, وہ روشنی شروع ہو رہی ہے, اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر جیسے داخل ہوتی چلی جائے. تو اس طرف وہ اشارہ کہ کیسے اور دونوں میں بھی یہی ہے کہ جیسے رات کیسے سمبل ہوتی ہے نا تکلیف کا, پریشانی کا, اور دن جو ہے روشن اور پسندیدہ چیز جیسے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. لیکن وہ دونوں ہی مل کر کس طرح ہماری خدمت کر رہا ہوتا ہے نا, دونوں. بلکہ انسان کی اپنے صرف یہی نہیں کہ ہمارے لیے کچھ خدمت کر رہے ہوں, ہمیں ان سے کچھ مل رہا, بلکہ بقا اسی پر ہے نا. اگر دن اور رات کا سسٹم نہ ہو تو انسان زندگی یہاں پہ کرے پہ رہ ہی نہیں سکتی ہے. تو کس طرح وہ روزانہ جو تمہارے سامنے جو منظر ہو رہا ہے, دن کا رات میں داخل ہونا, رات کا دن میں داخل ہونا, اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف بھی ہوں لیکن آپس میں بالکل جیسے ازواج کی بات تھی, اوپر کے ازواج پیدا کیے اللہ نے, بالکل اس طرح سے تعلق ہے نا دونوں میں. دونوں مل کر ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے. دنیا میں انسان کی بقا, ان کی راحت, ان کی معیشت کے لیے ضروری ہے نا. اور جس طرح وہ دن اور رات کا, اسی طرح سے الشمس والقمر اور سورج اور چاند کا بھی. اب یہ بالکل مختلف چیزیں دیکھ کر انسانوں نے وہی کیا کہ مختلف معبود جیسے دونوں کے بنا دیے. کوئی ایک یا انہی کو بلکہ کتنوں نے تو معبود بنا دیا, کسی نے سورج کو, کسی نے چاند کو, یا دونوں ہی کو ملا کر اس مختلف معبود بنائے ہوئے ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں, دو مختلف قسم کی دونوں چیزیں اپنے اپنے طرح سے, اپنے اپنے نظام اوقات کے ساتھ, اپنے طریقے سے وہ تمہاری خدمت میں سرگرم ہے, تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے, اس کائنات کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. اگر غور کریں تو کس طرح سے وہ کرے چلی جا رہی ہیں. کل یجری لاجل مسمى, ہر ایک چلتا ہے وقت مقرر تک. اب جیسے سورج اور چاند سب ایک طرف جیسے چلے جا رہے ہوں, چلے جانے کا کیا ہے, کس طرف چلے جا رہے ہیں, وہ سارے صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے نا کیسے ہو رہا ہے. انسان کے اپنی سائنس, اپنا علم تو کتنا مختلف بدلتا ہی رہا, کیا کیا ہوتا رہا. پہلے سورج کو سمجھ لیا کہ وہ چل رہا ہے, زمین ساکن ہے. پھر پتہ چلا کہ نہیں, زمین چل رہی ہے, سورج ساکن ہے. لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں, سبھی کچھ پورا نظام شمسی بھی چل رہا ہے. یہ چاند اور سورج سب کے سب, یہ زمین سب ایک طرف کو چلے جا رہے ہیں. کدھر چلے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کل یجری لاجل مسمى, وقت مقرر تک, اس قیامت کے آنے تک وہ ایک چلتے رہیں گے. پھر کس طرح سے وہ نظام کیا تبدیل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ان سب کو دیکھیں, ان سب پہ غور کریں, اس دن اور رات پہ غور کریں, اور سورج اور چاند پہ غور کریں, ان کے چلنے پہ غور کریں. ان سب سے جو بات اصل میں سمجھ میں آتی ہے, انسانوں نے تو بالکل مختلف نتیجے نکالے, مختلف قسم کے دیوتا بنا دیے, لیکن اصل بات اس سے جو ثابت ہوتی ہے, جو سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ ربکم, تمہارا رب. رب کہیں تو رب کے پورے معنی یاد رکھیں. کس طرح تمہارا پالنے والا, تمہاری تربیت کرنے والا, تمہاری دیکھ بھال کرنے والا,
وہ سب کچھ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اس نے یہ سارے نظام بنائے. یہ کائنات کا ایسا زبردست نظام تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے لگا دیا، اور لہ الملک، اسی کی حکومت ہے، وہ اس کا ملک ہے سارا. یہ پوری کائنات کے یہ چاند ستارے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہر شے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اسے پکارنے کی ضرورت ہے. صرف یعنی وہی اس پوری کائنات کا پر اختیار رکھنے والا ہے. اور والذین، اور وہ جو تدعون، تم پکارتے ہو، من دون نہیں، اس کے سوا، ہی کا اشارہ اللہ کی طرف، کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے مقابلے میں جس کسی کو تم پکارو، تدعون، دعا کرو تم. اب یہاں پہ بھی تو پکارنا جو ہے وہ اسی طرح یعنی اللہ کے ساتھ دعا کرنا خود بھی بالکل جیسے شرک ہی ہے نا. اور پکارتا اسی کو انسان جو سمجھ رہا ہو کہ وہ ہماری حاجتیں سنے گا، وہ ہمارے کام آ جائے گا، اس کو انسان پکارتا ہے نا. اسی لیے دعا اور عبادت بالکل ایک دوسرے کے جیسے سنونیم کی طرح استعمال ہوتے ہیں نا اکثر قرآن میں. یہاں پہ بھی اس طرح پکارنے کی بات آتی ہے. پکارنے سے مراد وہی ہے کہ کس عبادت کرنا، کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، اگر کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، کسی اور کو پکار رہے ہو، کسی اور سے امیدیں رکھتے ہو، تو ما یملکون، نہیں وہ مالک، من قطمیر، ایک کھجور کے اوپر کا جو چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے نا. یہاں بھی ایک مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے دیا نا کہ اس پہ غور کر لیں، اسی سے اور ساری چیزوں کا بھی سمجھ میں آ جائے نا. کہ کھجور پر جو جھلی ہے کتنی پتلی، کتنی معمولی، ہم نے تو اکثر نوٹس بھی نہیں کیا ہوگی نا کھجور کھاتے ہوئے، کہ جو اسے گھٹلی پھینکتے ہوئے. جب اگر قرآن میں نہ پڑھا ہو تو شاید سمجھ میں بھی نہ، پتہ بھی نہ ہوتا کہ وہ بھی کوئی ہے چیز نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے. یعنی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا، تمہیں کوئی نقصان پہنچانا، کسی تمہیں نقصان سے بچانا، ان کے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں ہے. ایک کھجور کے اندر جو گٹلی پہ جو ایک جھلی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے. اور کہاں انسان جو ہے وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور سے جا کے مانگیں گے، کسی کی درگاہ پہ ہم بیٹھ جائیں گے دھرنا دے کے، جب تک کہ وہ ہمیں بیٹا نہیں دے دیں گے. وہ قبر کے اندر بیٹھے ہوئے وہ شخص تم کو اولاد دے دیں گے، تمہیں بیٹا عطا کر دیں گے، اور حالانکہ کوئی اور اختیار ہی نہیں رکھتا. بلکہ اس وقت بھی جو تھے مشرکین مکے کے، کس طرح اولادوں کے بارے میں خاص طور پہ سیدھے شروع میں اولادوں کی بات بھی تھی نا، سمجھ رہے ہوتے تھے کہ جیسے فرشتوں کو سمجھتے تھے کہ وہ دینے والے ہیں، جنات سے ڈر رہے ہوتے تھے کہ وہ کہیں ہماری پوری اولادوں کو مار دیں گے یا کچھ ہوگا، اس کے لیے اپنی ایک اولاد ان کے نام پہ قربان کر دیتے تھے. تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا اختیار ہے سمجھنا، یا کچھ دینے کا اختیار ہے سمجھنا، بالکل کھلا شرک ہے نا. تو مشرکین تو وہ کرتے تھے، لیکن اگر ہم ایک طرف کلمہ پڑھ رہے ہوں، ایک طرف مسلمان ہوں، اور دوسری طرف یہ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی اور ہمیں کچھ دے سکتا ہے، یا ہم سے لے سکتا ہے، یا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ بھی شرک ہے نا. اور اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے کہ وہ کوئی اس کے مالک نہیں ہے، کوئی ما یملکون، وہ اس کے مالک نہیں ہے، وہ اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. آیت نمبر 14، ان اگر تدعوہم، تم پکارو ان کو، تم ان سے دعا کرو، تم ان کو پکارو، لا یسمعوا، نہیں سنیں گے، دعاءکم، تمہاری پکار، کوئی تمہاری پکار نہیں سن سکتا. اور یہ پکار سننے، دعا سننے کا انسان کیا کیا سمجھ رہا ہوتا ہے نا. جو اللہ کے برگزیدہ انبیاء بھی تھے، اللہ کے اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے، کہیں ان کو بھی سمجھ لیتا ہے نعوذ باللہ کہ ان کا نام لیں، ان کو پکاریں اور ہمارے کام بن جائیں، ان کے واسطے سے ہمارے کام بن جائیں. حالانکہ کوئی بھی سننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا دیتے ہیں نا کہ اگر تم ان کو پکارو نہیں سنیں گے وہ تمہاری پکار، ولو، اور اگر سمعوا، وہ سنیں. اب ان میں سے اگر کوئی سننے والے بھی ہوں، یعنی سامنے ہیں، سن سکتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوں، مستجابوا لکم، نہ وہ قبول کریں گے تمہارے لیے. سننے سے بھی مراد جو ہے ولو سمعوا، سننا ہی سننا نہیں ہوتا نا، بلکہ پورا کرنا، بات جواب دینا،
جو حاجت کسی سے مانگی جا رہی ہے وہ عطا کر دینا، وہ نہیں کر سکتے. مستجابوا لکم، وہ نہیں قبول کریں گے تمہارے لیے. ویوم القیامتی، اور قیامت کے دن یکفرون، انکار کریں گے بشرککم، تمہارے شرک کا. ولا، اور نہیں ینبئک، خبر دے گا تجھ کو مثل خبیر، مثل مانند خبیر باخبر کے. خبیر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل خبر رکھنے والا ہے اور کوئی اس کی خبر رکھ نہیں سکتا ہے. استجابہ جو ہے استجابوا لکم، نہیں وہ قبول کریں گے. استجابہ لوگ کے معنی ہوتے ہیں اس کا جواب دیا، اس کی فریاد رسی کی. تو اب یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی شکل میں انہیں مدد کے لیے پکاریں تو ایک تو وہ کوئی فریاد نہیں سننے والے، سنے تو فریاد رسی نہیں کریں گے. اور دنیا میں تو بے بس ہے، آخرت میں ان کی اور بھی بس سمجھ میں آ جائے گی نا کہ کتنے وہ بے بس ہیں. مشرکین جن چیزوں کو پوچھتے تھے وہ تو اصل میں جیسے قرآن میں کہا گیا بس نام ہے نا اور کچھ نہیں ہے. تو وہ نام کا تو کوئی مسمہ ہی نہیں، کوئی موجود ہی نہیں ہے جو آخرت میں کام آئے انسانوں کے نا. اور جن ایسی ہستیوں کو جن کا وجود تھا ان کو بھی اگر پوچھتے رہے ہوں، انہیں پکارتے رہے ہوں، تو وہ آخرت میں بالکل اپنی بے خبری کا اظہار کر دیں گے کہ ہمیں علم نہیں کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے. اور دوسرے جیسے صالحین ہوں، ملائکہ، انبیاء، وہ بالکل صاف صاف اعلان برات کر دیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اور دوسری طرف جیسے جنات اور شیاطین کو بھی پکار رہے ہوں، وہ بھی صاف صاف جواب دے دیں گے کہ یہ تو تمہاری اپنی بدبختی، اپنی بے وقوفی تھی جو تم نے ہماری پرستش کی، اب خود اس کا انجام بھگتو. یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا. اس کا سورہ سبا میں پچھلی ہی صورت میں ہم پڑھ بھی آئے، آیت نمبر 40 اور 41 میں جیسے تھا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یعنی اس دن کا جیسے یہ خیال کرو جب سب کو اللہ تعالیٰ جیسے اکٹھا کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ لوگ إِيَّاكُمْ، یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے رہے ہیں، إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کہ تمہاری عبادت کرتے تھے. قالو، فرشتے کیا کہیں گے، سبحانک، کہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، آپ ہمارے ولی ہیں. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنوں کی پوجا کرتے تھے، شیطان کی پرستش اصل میں وہ کر رہے تھے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جن کو بھی جن سے بڑی عقیدت اور محبت رکھ رہے ہوں اللہ کے نیک بندوں سے، اور ان کو پکار رہا ہو انسان. اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو نعوذ باللہ کتنے پکارنے والے ہیں، یا خود مسلمانوں کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو پکار رہے ہوتے یا غوث پاک کر رہے ہوں یا دوسرے کوئی اور نام لے کر پکار رہے ہوں کسی کو. وہ سب پکارنا جو ہے، جن کو پکار رہے ہیں وہ قیامت کے دن انہی کے دشمن بن جائیں گے نا، کہ وہ ان سے ہی وہ بالکل تعلق توڑ دیں گے. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی خبر دے دی. ولا ینبئک، اور نہیں خبر دے گا تجھ کو مثل خبیر. خبیر کے مانند کون خبر دے سکتا ہے؟ خبیر جو کہ ساری خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. خبیر کہیں تو یعنی علیم خبیر اکثر جیسے ساتھ آتا ہے نا، علیم جو چیزوں کا جاننا، خبیر ایسی بھی چیزوں کی خبر رکھنا جو پوشیدہ ہو، جو پتہ انسان جو سامنے نظر نہیں آ رہی ہو، ظاہر نہیں ہو رہی ہو. اور خبیر جیسے تب اس کا ہے نا تاکید کا صیغہ کہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ خبر رکھنے والا ہے، سب کا پتہ ہے کس کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی صلاحیت ہے، کون کس کے کتنا کام آ سکتا ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، قیامت میں کیا گفتگویں ہوں گی، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. وہ تمہیں خبر دے رہا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. ولا ینبئک، اس کے مان کوئی اور خبر نہیں دے سکتا. اب ہمارا کام کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی اس خبر پہ یقین رکھیں، اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ نہ رکھیں، کسی اور کو نہ پکارے. یہ اچھی طرح یقین ہو کہ کوئی اور سن نہیں سکتا. لا یسمع دعاءکم، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کوئی تمہاری دعا نہیں سننے والا، سن بھی لے تو کوئی جواب نہیں دینے والا. اور قیامت کے دن وہ تم بالکل اس کا جو تم شرک کر رہے تھے اس کا وہ انکار کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں
ہر طرح کے شرک سے بچائے نا. ہماری دعائیں، ہمارے اعمال، ہمارے اکثر تو دینی اعمال نہیں بھی ہوں، دوسرے بھی چیزوں پہ جب انسان جتنا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جتنا اللہ سے تقویٰ ہونا چاہیے، جتنی اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کسی اور مخلوق پہ، انسانوں پہ بھروسہ رکھے، ان سے ڈرے، ان کی محبت دلوں میں بسا دے، وہ بھی شرک تک پہنچا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب 6-7 منٹ ہیں تو میں نے دوسری آیت شروع نہیں کی. اب جو کچھ آج ہم نے پڑھا اس پہ پلیز بات کر لیں، سمجھ لیں.